وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر نہ فرمایا. الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشہید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے, اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ دین سیریز کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. آج دین سیریز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے, ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے, اور ایمان آنے کے ذریعے کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, جاننا ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے. اور ایمان, رمضان کے روزے ہم رکھیں, ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنا ہے. رمضان کے روزے رکھنے کا حق کیا ہے؟ ایمان اور احتساب سے. اب ایمان کے ساتھ رکھنا ہے تو ایمان سیکھنا ہے, تو ایمان سیکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے معاذ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, غلام حاضر ہے, میں حاضر ہوں, خادم حاضر ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے معاذ, بس کہتے حاضر ہوں, غلام حاضر ہوں, خادم حاضر ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ شرط میں اے معاذ, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ غلام حاضر ہے, خادم حاضر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے معاذ, جو بندہ سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے. جو سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ, زبان سے اقرار, سچے دل کے ساتھ گواہی ہونا. اب سچے دل کے ساتھ گواہی ہونا, اب اس کی مثال ایک رکھتے ہیں قرآن کے واقعے سے. اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے, سورہ کہف کا جو واقعہ ہے, سورہ کہف میں اصحاب کہف, سورہ فیل کا پہلے واقعہ رکھتے ہیں. تو سورہ فیل کا واقعہ ہے. ابرہا آیا, پورا واقعہ نہیں, بالکل چند مثالیں. اپنا لشکر لے کے آیا, ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا. کیا ارادہ تھا اس کا کہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھا دے. اب اس کے پاس جو اعتماد تھا, وہ اعتماد کس کا تھا؟ وہ جو ہاتھی لے کے آیا تھا, وائٹ کلر کے ہاتھی, جنگجو ہاتھیوں کو لے کے آیا تھا. اس کا اعتماد کیا تھا؟ اس کے لشکر پہ اعتماد تھا کہ میرے پاس یہ زبردست لشکر ہے, کوئی سامنے نہیں آ سکتا. اپنے لشکر کے اعتماد کے ساتھ آ رہا ہے. جو ایمان والا ہوتا ہے نا, وہ کسی لشکر پہ اعتماد نہیں کرتا, کسی مخلوق پہ اعتماد نہیں کرتا. وہ اعتماد کرتا ہے اللہ الہ الا اللہ, اللہ ہی میرا حاجت روا ہے. وہ اپنے لشکر کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, جو اپنے لشکر پر اور اپنے چیزوں پر غرور کر کے, اپنے تکبر پر, اللہ تعالیٰ جو اس کو طاقتیں قوتیں دی اس پہ اعتماد کر کر جب تکبر کرنے لگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنی معمولی مخلوق سے اس کے تکبر کو توڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی بڑی چیز نہیں بھیجتا, معمولی مخلوق کو بھیجتا ہے تاکہ اس کے تکبر کو توڑ کر یہ ثابت کر دے لا الہ الا اللہ. تو اب وہ لشکر لے کے آیا, بڑا ہاتھیوں والا لشکر لے کے آیا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ, واقعہ ہم پورا نہیں, بالکل ہم اپنے عنوان کے تیار. ایمان کی بات ہے کہ ایمان کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ جو جان لیتا ہے اس پر دوزخ حرام ہو جاتی ہے. اب وہ دوزخ حرام ہو جاتی ہے, اور جاننے والا کیسا ہوتا ہے؟ اللہ پر اعتماد کرنے والا ہوتا ہے. اور سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا, سچے دل سے لا الہ کی گواہی دینے کی دلیل یہ ہے کہ وہ دل سے اللہ پر اعتماد کرنے والا ہوتا ہے, کسی اور چیز پہ اعتماد نہیں کر رہا ہوتا. اب وہ اعتماد تھا اس کے لشکر پر, لشکر لے کے آیا. اس نے اونٹ وغیرہ جو تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے, وہ اونٹ لے کے چلا. آپ کو پتا ہوا یہ لشکر آیا ہے خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے. آپ مکہ مکرمہ کے سردار ہیں, خانہ کعبہ کے مظاہر ہے, کیرے ٹیکر ہے. آپ اس کے پاس گئے, اکیلے گئے. جب آپ اس کے پاس پہنچے, اس کو بولے کہ مجھے پتا چلا کہ تمہاری فوج نے میرے اونٹ لے کے آ گئے, تو میں واپس لے نہیں آیا. اس کو بڑا تعجب ہوا.
آپ کو پتا نہیں ہے میں کیوں آیا ہوں؟ بولے تم کیوں آئے؟ اس نے کہا میں تمہارے خانے کے تمہارا جو کعبہ ہے جس کی تم عبادت جس کے جو اللہ کا گھر ہے تم جس کی جو نا حرمت ہے تمہارے پاس جن کی عظمت ہے تمہارے پاس جسے اللہ کا گھر کہتے ہو اس کو ڈھانے کے لیے آئے. تو نے کہا کہ تم اس کو ڈھانے کے لیے آئے ہو مگر میں تمہارے پاس لیے آؤں میرے جو بکریاں ہیں جو اونٹ ہے ان کا مالک میں ہوں اور جو خانے کعبہ ہے نا اس کا مالک اللہ ہے. اس کی ذمہ داری میرے پاس ہے میں اس کو لینے کے لیے آؤں اور اس کی ذمہ دار وہ خود ہے وہ اس کی حفاظت کرے. اس کو بڑا غصہ آیا کہ میری تو حاجی کرے نہ کچھ کرے. انہوں نے کہا دے دو ان کو اونٹاں بکریاں. وہ بکریاں لے لی اپنے سارے قوم کو بولے پہاڑوں پہ چلے جائیں اور جو ہے نا وہاں پہ جا کے پناہ لے لیں اور آپ خانے کعبہ کے پاس آئے. خانے کعبہ کے پاس آ کے دعا کریں آپ اے اللہ تعالیٰ مجھے وہ طاقت دے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں. اگر مجھے وہ طاقت نہیں دے سکتا کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں بولا یہ چابیاں جو خانے کعبہ کے نا وہ خانے کعبہ کی چابیاں آپ نے ایسا چھوڑ دیا کہ مولا یہ تیرے حوالے تو اس کی حفاظت فرما. کیا ہے کہ مولا تو مجھے طاقت دے اسباب دینا ہے تو مولا تو دینے والا اسباب ہے. اگر اسباب نہیں دے سکتا مولا کوئی تیری مصلیت ہے کہ مجھے اسباب نہیں دے سکتا تو مولا تو قادر مطلق ہے تو ہی حفاظت فرما. تو پہلے ہم کیا دعا کرنا کوئی چیز ہمیں کوئی کام آ گیا مولا اس کام کو پورا کرنے کے لیے ہمیں طاقت عطا فرما. اس کو کام کو پورا کرنے کے لیے وہ اسباب عطا فرما جس سے میں کام کو مکمل کر سکوں. مولا اگر تو مجھے اسباب نہیں دے سکتا تیری مصلیت ہے مولا تو مالک ہے مولا تو ہی پورا فرما. اللہ تعالیٰ خود ہی پورا فرمائے گا اور ہم سے کرانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی پورا. اب بات یہ لا الہ الا اللہ سچے دل سے گواہی دینا کیا ہے اعتماد کس پہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر. اسباب پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے. اسباب بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اگر اسباب نہ ملے تو پھر مدد کس سے مانگنا ہے بولا اسباب نہ دے دوں تو بولا تو ہی مدد فرما. اب آپ نے دعا کر لی دعا کر کے آپ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کسے بھیجا ابابیل کو معمولی کو بھیجا اور 3 کنکریاں ہیں. اب اس میں اولیاء اللہ اس کی مثال لیتے ہیں. ابابیل کی مثال کیا ہے؟ ابابیل کی مثال ہماری ہے. وہ جو 3 کنکریاں ہیں اس کی مثال یہ ہے اسلام ایمان اور احسان. اور جو خانہ کعبہ کی مثال ہے ہمارے قلب کی مثال ہے. اور جو ابراہا ہے وہ شیطان ہے شیطان کی مثال ہے. اور ابراہا کا جو لشکر ہے اس کی مثال شیطانی لشکر کی مثال ہے. شیطانی لشکر کیا ہے؟ خواہشات ہے دنیا ہے نفسی خواہشات ہے. وہ جتنا لشکر جس سے گمراہ کرتا ہے وہ شیطانی لشکر ہے. اور جو ابراہا ہے وہ شیطان ہے اور ڈھانے جو آتا ہے ہمارے قلب کو ڈھانے آتا ہے. آج بھی ابراہا کا لشکر ہے. سورہ فیل کے اوپر ہم آج بھی عمل کر سکتے ہیں. سورہ فیل کا عمل کیا کرنا ہے؟ ابراہا اور جو اس کا لشکر ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے. ابابیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابابیل بنایا ہے. اور جو کنکریاں ہے وہ کنکریاں کیا ہے؟ اسلام ایمان اور احسان. کنکریاں سے ماننا ہے. جب یہ 3 کنکریاں جو ابابیل تھے وہ 3 کنکریاں لے کے آئے اور 3 کنکریاں چونچ میں دونوں پنجوں میں جب 3 کنکریاں چھوڑتے جب 3 کنکریاں گرتی تو وہ جو ہاتھی تھے بھوسا بھوسا ہو جاتا. تو جب ہم 3 کنکریاں چھوڑیں گے تو ابابیل کے 3 کنکریاں کیا ہے؟ اسلام ایمان اور احسان. اور کیا ہے ایمان اسلام؟ لا الہ الا اللہ. اب ذکر کرنا ہے یہ اسلام ہے. لا الہ الا اللہ کو جاننا ہے اس کا علم حاصل کرنا ہے یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. اور احسان کیا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ کو جو جانا جو ذکر کیا جو جانا اب وہ دیکھنا وہ دیکھ لینا کیا ہے؟ وہ احسان ہے. تو بندہ دیکھنا کیا ہے؟ ذرے ذرے میں دیکھنا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی حاضر روا ہے. تو یہ ہمارے قلب کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اب یہ قلب ہم نے ابراہا کے حوالے کر دیا ہے یا ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں 3 کنکریوں سے. وہ 3 کنکریاں معمولی ہماری مثال بھی معمولی طاقتور نہیں ہے. ہم بھی ابابیل کی طرح کمزور ہے مگر ابابیل کی طرح کمزور ہے مگر جو کنکریاں ہیں وہ اسٹرانگ ہے. ابابیل آ کے نہیں گرے. اب ہم کمزور ہیں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے مگر اللہ تعالیٰ نے جو کنکریاں دی ہے وہ اسٹرانگ ہے. وہ کنکریاں کیا ہے؟ اسلام ایمان اور احسان کی کنکریاں. لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے اور لا الہ الا اللہ کا علم و عرفان بھی حاصل کرنا ہے اور لا الہ الا اللہ کے تحت دیکھنا بھی ہے. مثال ہے بچے جو ہے نا ایک لال کلر کی اینک لگا لیتے. لال کلر کی اینک جب لگا لے تو ہر چیز لال نظر آتی ہے. اب جب ہری کلر کی اینک لگا لیتے تو ہر چیز ہری نظر آتی ہے. جب بلیک لگا لیتے تو بلیک نظر تو جو کلر کی اینک لگا لیتے ہیں وہ نظر آتا ہے. تو بندہ جب اس لا الہ الا اللہ کو مان لیتا ہے جان لیتا ہے تو جب وہ کلر کی اینک لگا لیتا ہے لا الہ الا اللہ کی اب ہر جگہ لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے. اب لا الہ کی اینک سے دیکھ رہا ہوتا ہے. کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ لا الہ الا بلیک دیکھ رہا ہے
ریڈ دیکھ رہا ہے, گرین دیکھ رہا ہے, نہیں, یہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کا حاجت روا اللہ ہے, ہر چیز کا حاجت روا اللہ ہے, تمام مخلوق کا حاجت روا اللہ ہے, اور میرا بھی حاجت روا اللہ ہے, اور تمام مخلوق کا حاجت روا بھی اللہ ہے.